السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ کیا آپ نے کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا ہے کہ یہ کیسے ایک محفوظ جت ہے؟ آخر اس نیلی وسعت کے پیچھے وہ کون سا سائنسی اور قرآنی راز چھپا ہے جس سے ہم روز دیکھ کر بھی غافل ہیں؟ ہم سب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مگر کتنا غور کرتے ہیں؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس عظیم مصور کی گواہی دیتا ہے جس نے عدم کے اندھیروں کو وجود کا نور بخشا۔ جب ہم اپنے سروں کو اٹھا کر آسمان کی وسعتوں کو دیکھتے ہیں تو بظاہر وہ خاموش نظر آتا ہے، لیکن کلام الہی کی روشنی میں یہی آسمان رب ذوالجلال کی قدرت کا ایک بولتا ہوا معجزہ بن جاتا ہے۔ 1400 سال پہلے جب انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجاد سے بھی ناواقف تھا، قرآن کریم نے ایک ایسی سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ فرما دیا جس کی گہرائی کو ناپنے کے لیے آج کی جدید سائنس بھی حیران کھڑی ہے۔ آئیے اس لازوال کلام کی سچی اور خوبصورت آیت پر غور کرتے ہیں۔ قرآنی آیت ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ منکرین اس کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ عربی الفاظ کے لغوی مادے وَجَعَلْنَا ہم نے بنایا، مقرر کیا، پیدا کیا، السماء آسمان پر وہ چیز جو بلندی پر ہو اور اوپر سے سایہ فگن ہو، سقفاً چھت، اوپر کا احاطہ، محفوظاً حفاظت کیا گیا، محفوظ ایسا نظام جس کی نگہبانی کی جا رہی ہو، معرضون اعراض کرنے والے، منہ موڑنے والے، غور نہ کرنے والے۔ مختصر تفسیر، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور انسانوں پر اپنا احسان جتا رہا ہے۔ قدیم مفسرین کے مطابق محفوظ چھت سے مراد یہ تھی کہ آسمان کو شیطانوں سے محفوظ رکھا گیا، یا یہ کہ یہ زمین پر گرنے سے محفوظ ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ مگر جیسے جیسے انسانی علم نے ترقی کی، اس آیت کے الفاظ کے ایسے گہرے مفاہیم سامنے آئے جو 1400 سال پہلے کے انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، جو کہ قرآن کے سچا اور الہی کلام ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سائنسی تحقیق کی روشنی میں اسٹرونومی، جدید سائنس اور فلکیات کی روشنی میں ایٹماسفیئر، جب ہم زمین کے آسمان یعنی کا مطالعہ کرتے ہیں، مقناطیسی غلاف اور ہیں جو حیرت انگیز حقائق سامنے آتے ہیں کہ یہ واقعی ایک محفوظ چھت کی طرح کام کر رہا ہے۔ اوزون لیئر کی تہ سورج سے مسلسل انتہائی خطرناک شعاعیں جیسے الٹرا ریز نکلتی ہیں۔ اگر یہ شعاعیں براہ راست زمین تک پہنچ جائیں تو زمین پر زندگی کا نام و نشان مٹ جائیں، کینسر اور دیگر بیماریاں پھیل جائیں۔ آسمان میں موجود اوزون کی تہ ایک حفاظتی چھت کی طرح ان مہلک شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے اور زمین پر صرف فائدہ مند روشنی پہنچنے دیتی ہے۔ غور کیجیے، زمین پر بنے ہوئے گھروں کی چھتیں کالموں اور دیواروں کی محتاج ہوتی ہیں، لیکن کائنات کے اس عظیم شہنشاہ نے ہمارے سروں پر بنائی گئی اس عظیم شان چھت کو بغیر کسی مادی ستون کے کھڑا کر دیا۔ سائنس آج جس حفاظتی غلاف کو دریافت کر کے فخر محسوس کر رہی ہیں، اس کا اعلان تو ریگستان کے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 1400 سال پہلے ہی کروا دیا گیا تھا۔ یہ آسمان، یہ فضائیں اور یہ حفاظتی اوزون الہی محبت کا وہ خاموش اظہار ہے جو ہر لمحہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ کتنا سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ انسان ان کلی نشانیوں کو دیکھ کر بھی منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جب علم اور ایمان کا یہ حسین امتزاج سامنے آتا ہے تو دل پکار اٹھتا ہے، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد اور فضول پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جیسے ہم برسوں کا ایک لمبا سفر سمجھتے ہیں زندگی کو، حقیقت میں چند لمحوں کی ایک مختصر کہانی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، لیکن وقت خاموشی سے ہماری مٹی سے اس طرح پھسلتا رہتا ہے جیسے سوکھی ریت، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔
اگر انسان کو اللہ کی طرف سے 70 سال کی زندگی مل جائے تو ذرا اس کا حساب دیکھیں، تقریباً 23 سال صرف سونے میں گزر جاتے ہیں، وہ نیند جس میں نہ دنیا کی خبر ہوتی ہے نہ اپنے وجود کا احساس۔ پھر بچپن کی بے خبری، جوانی کی تعلیم، فکر مستقبل اور زندگی کو سمجھنے میں تقریباً 15 سال اور نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد رزق کی دوڑ شروع ہو جاتی ہیں، صبح سے شام تک تھکے ہوئے جسم، بوجھل آنکھیں اور بے سکون دل، اپنی ضرورتیں پوری کرنے اور گھر چلانے میں زندگی کے مزید 10 سال ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانا پینا، نہانا دھونا، سفر، راستے، انتظار اور روزمرہ کی مصروفیات، یہ سب ملا کر زندگی کے تقریباً 8 سے 10 سال اور لے جاتے ہیں۔ اور اگر بڑھاپے کی کمزوری، بیماریوں، پریشانیوں اور بے بسی کے دن نکال دیے جائیں تو انسان کے پاس حقیقت میں جی بھر کے جینے کے لیے شاید صرف 8 سے 9 سال ہی بچتے ہیں۔ سوچئے، صرف 8 یا 9 سال، اور انہی چند سالوں میں ہم کتنی نفرتیں پال لیتے ہیں، کتنے گلے، کتنی ضدیں، کتنی انا ہم معاف کرنا بول جاتے ہیں، حالانکہ ہماری اپنی مہلت بھی بہت تھوڑی ہے۔ حقیقی زندگی تو صرف وہ لمحے ہیں جب کبھی کسی اداس دل کی وجہ سے ہماری آنکھ نم ہوئی، جب ہم نے کسی مجبور کا ہاتھ تھاما، جب اپنی انا قربان کر کے کسی رشتے کو ٹوٹنے سے بچا لیا، جب رات کے آخری پہر اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر دل کو ہلکا کر دیا، دل کا بوجھ اتار دیا اور روح کو سکون ملا۔ یاد رکھے، زندگی محل دولت اور شہرت کا نام نہیں، زندگی تو ان دعاؤں کا نام ہے جو کسی کے دل سے آپ کے لیے نکلے، وہ محبت جو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے، وہ محبت جو آپ کے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ ایک دن ہم سب نے خاموش ہو جانا ہے، آوازیں رک جائے گی، محفلیں ختم ہو جائے گی، نام بھی دھندلے پڑ جائیں گے، مگر لوگوں کے دلوں میں ہمارا اخلاق، ہماری محبت اور ہمارا رویہ باقی رہے گا۔ اس لیے زندگی کو نفرتوں میں ضائع مت کیجیے۔ یہ چند دن اگر محبت، رحم، اخلاص اور عبادت میں گزر جائیں تو یہی چند دن ہمیشہ کی کامیابی بن جاتی ہے، کیونکہ اصل میں زندہ وہی شخص رہتا ہے جس کے جانے کے بعد بھی لوگ اسے دعا میں یاد رکھیں۔ کبھی رات کے اندھیرے میں آسمان کو غور سے دیکھا ہے، یہ بے شمار ستارے، یہ وسعت، یہ خاموشی، اور پھر یہ سوچا ہے کہ اگر یہ آسمان نہ ہوتا، اگر یہ زمین کو محفوظ نہ رکھتا تو شاید انسان ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ قرآن مجید نے صدیوں پہلے ایک ایسی حقیقت بیان کی جسے آج سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، انسان کو غور و فکر کی دعوت ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ لوگ آسمان کی طرف نیلا رنگ سمجھتے ہیں، آسمان کو کہ یہ نیلے رنگ کا چھت ہے، کچھ لوگ اسے صرف بادلوں اور ستاروں کا گھر سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں آسمان زمین کے لیے ایک عظیم حفاظتی نظام ہے۔ سورج کی خطرناک شعاعیں، ہلا سے آنے والے پتھر، شدید حرارت اور بے شمار تباکن عناصر، اللہ نے آسمان کو ایسا نظام دیا کہ زمین پر زندگی قائم رہے۔ اگر زمین کے گرد یہ حفاظتی نظام نہ ہوتا تو نہ پانی باقی رہتا، نہ درخت، نہ جانور اور نہ انسان۔ آج سائنس کہتی ہے کہ زمین کے گرد موجود ایٹماسفیئر انسان کے لیے ڈال ہے، یہی فضا شہاب ثاقب کو جلا دیتی ہے، یہی اوزون لیئر نقصان دہ شعاعوں کو روکتی ہے، یہی ہوا کا نظام زمین کا درجہ حرارت متوازن رکھتا ہے۔ سوچئے، 1400 سال پہلے نہ سیٹلائٹ تھی، نہ ناسا، نہ دوربینیں، مگر قرآن نے فرمایا محفوظ چھت۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں اور کیا ہے؟ افسوس، انسان آسمان کو دیکھتے ہیں مگر آسمان والے کو بھول جاتا ہے۔ لوگ ستاروں کی تصویریں لیتے ہیں مگر اپنے رب کی قدرت پر غور نہیں کرتے۔ ہمیں گاڑی کا چھوٹا سا شیشہ بھی کسی کاریگر کے بغیر بنتا ہوا نظر نہیں آتا، مگر اتنا عظیم آسمان دیکھ کر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سب خود بہت ہو گیا ہے۔ جب رات کو آسمان کی طرف دیکھو تو یاد رکھو وہی رب جس نے آسمان کو گرنے سے روکا ہے، وہ تمہیں بھی مشکلات میں سنبھال سکتا ہے۔ وہی رب جو شہاب ثاقب کو زمین تک پہنچنے سے روک دیتا ہے، وہ تم پر آنے والی مصیبتوں کو بھی ٹال سکتا ہے۔
بس شرط یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ آج انسان زمین پر فخر کرتا ہے، اپنی ٹیکنالوجی پر گھمنڈ کرتا ہے، مگر ایک زلزلہ، ایک طوفان، ایک آسمانی آفت اسے اس کی حقیقت یاد دلا دیتی ہیں۔ قرآن بار بار کہتا ہے، غور کرو، سوچو، سمجھو، یہ کائنات اتفاق نہیں، یہ ایک عظیم خالق کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ آسمان بھی بدل جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج لپیٹ دیا جائے گا اور انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اس دن نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، کچھ بھی نہیں، صرف اعمال ساتھ جائے گی۔ آج بھی وقت ہے، اپنے رب کو پہچان لو، نماز کی طرف لوٹو، قرآن سے تعلق جوڑ لو، کیونکہ جس رب نے آسمان کو محفوظ بنایا وہی تمہاری آخرت کو بھی محفوظ بنا سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنے والا بنا، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زندگی، ایمان اور آخرت کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ رب کریم کے حضور ایک عاجزانہ التجا، اے میرے مہربان اللہ، میں تیرے سامنے اپنی بے بسی اور لاچاری کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو میرے حال سے واقف ہے، تو میرے سینے میں چھپے ان دکھوں کو بھی جانتا ہے جنہیں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ یا الہی میری زندگی کی تنگیوں کو اپنی وسعتوں سے بدل دے، میرے راستے میں آنے والی ان تمام مشکلوں کو دور فرما دے جنہوں نے میرے قدم تکا دیے ہیں اور میرے دل کو بوجھل کر دیا ہے۔ اے میرے مولا، اگر یہ آزمائش میرے گناہوں کا نتیجہ ہے تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر یہ میری بلند درجات کے لیے ہے تو مجھے وہ صبر اور حوصلہ عطا کر کہ میں تیری رضا میں راضی رہوں۔ میرے بند راستوں کو اپنی رحمت کی کنجی سے کھول دے، وہاں سے جو میری مدد فرما جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہو۔ میرے پروردگار، میرے بوجھل دل کو وہ سکون عطا کر جو صرف تیری یاد سے ملتا ہے۔ میری پریشانیوں کو آسانیوں میں، میرے آنسوں کو مسکراہٹوں میں اور میرے بے چینی کو اطمینان میں بدل دے۔ مجھے دوسروں کا محتاج نہ کرنا اور میرا ہاتھ ہمیشہ اپنے سامنے پھیلائے رکھنا، آمین یا رب العالمین۔